مسند احمد کی 7231 نمبر حدیث ہے۔ قرآن کریم کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور خاص طور پہ ایمان والوں کی تعریف بیان فرمائی اس ایک جملے میں کہ جب میری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی قسم کی یہ جو آج کی جو حدیث ہے کہ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ مجھے یہ روایت بڑی محبوب لگی اور امید ہے کہ آپ کو بھی ایمان تازہ کرے گی، فرحت کا سامان کرے گی، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے فرامین ہی اعلیٰ ہیں، لیکن کچھ جو ہوتے وہ ایمان کی تازگی کے لیے ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ثابت ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول۔ اب اس حدیث کا جو آغاز ہے وہ جو اس جملے سے ہو رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائے گا۔ کیا ارشاد فرمائے گا؟ قال روح یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں میرے جلال کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری ذات کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ مجھے میرے جلال کی قسم، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے میری ذات کی وجہ سے محبت کرتے تھے؟ فرمایا الیوم اظلہم فی ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج میں انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ اور کہیں کوئی جگہ نہیں۔ سائے سے مراد علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ رحمت مراد ہے، تو اللہ کی رحمت میں اگر کسی کو جگہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائے کہ این المتحابون بجلالی، مجھے میرے جلال کی قسم ہے میری وجہ سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ جو جملہ ہے روز محشر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہونا، دیکھیں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا، کوئی منادی اعلان کرے گا، کوئی فرشتہ اعلان کرے گا۔ اس روایت کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں میری ذات کی وجہ سے محبت کرنے والے، مجھے میرے جلال کی قسم کہ آج میں ان کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ دوں۔ اور یہ اس قسم کی بہت ساری روایات ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے کچھ روکا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اور ایک اور روایت اس میں بہت اہم ہے، وہ ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 وہ خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت جو اس سے بھی بہت شاندار روایت ہے، ابو ادریس خولانی تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، کہتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوب روح حسین ایک جوان بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ جو لوگ آپس میں کسی مسئلے میں بحث کرتے ہیں، کسی بات پر جب ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس نوجوان کے پاس آتے ہیں، تو نوجوان جو رائے انہیں دیتا ہے وہ سارے اس کو مان لیتے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ حسین خوبرو جوان بیٹھا ہے، دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اب وہ آپس میں کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں، پھر وہ اس شخص کے پاس آتے ہیں اور جو یہ رائے انہیں دیتا ہے وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو خوبرو حسین جوان ہے یہ کون ہے؟
تو کہتے ہیں حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر میں نے کہا اچھا، جب اگلا دن آیا تو حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں جلدی مسجد پہنچا کہ میں جلدی جاؤں، لیکن میں جب مسجد پہنچا تو مجھ سے پہلے وہ پہنچ چکے تھے مسجد میں، مجھے میرے سے پہلے نظر آئے، نماز پڑھ رہے تھے، میں انتظار کرنے لگا۔ جب نماز پوری ہو گئی تو میں ان کے سامنے سے ان کے پاس آیا۔ اب اتنا سا جملہ بھی حدیث میں نقل کیا جاتا ہے، میں ان کے سامنے سے آیا اور میں نے سلام کرنے کے بعد کہا حضرت معاذ بن جبل سے، میں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں قسم اٹھاتے ہو؟ کیا واقعی قسم اٹھاتے ہو؟ قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا، دوسری بار پھر کہا کہ قسم اٹھا کے کہتے ہو؟ میں نے کہا جی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری بار انہوں نے پھر پوچھا کہ قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ حضرت ابو ادریس کہتے ہیں تو میری چادر کے پلو سے نا، میری چادر کے کنارے سے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور حضرت معاذ بن جبل نے کہا خوش ہو جاؤ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے جو میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اب اس حدیث کا جو انداز ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے کہ اپنی طرف کھینچا، پہلے قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھواتے ہیں بار بار، اور پھر اپنی طرف کھینچ کے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے جو میری ذات کے لیے محبت کرتے ہیں، میری ذات کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ تو اللہ سے ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اللہ ہمیں بھی ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی آپس میں ایسی ہی محبت کریں۔ اور ایک اور بات کہ اگر آج کے دور میں ہم یہ صرف حدیث سن کر آپس میں ایسی محبت کرنے لگ پڑیں تو آپ اندازہ لگائیں جنہوں نے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے سنے ہوں گے وہ آپس میں کتنا پیار کرتے ہوں۔ جنہوں نے آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں، جنہوں نے آپ کے زیر سایہ آپ کی رحمت کے سائے میں پرورش پائی، جن کو آپ نے پالا پوسا، تربیت کی، پروان چڑھایا، وہ صحابہ آپس میں کس قدر محبت کرتے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں نا یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ اصل میں جو صفت ہے اولاً ان کی ہے، اور بعد میں مفسرین فرماتے ہیں اہل ایمان کی بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں تو آپس میں ایسے ہی مہربان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اس دعا کے ضمن میں ہم نے کیا دعا مانگ لی کہ اس کی محبت کب ملے گی؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے، کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی مفاد کے لیے نہیں، کسی کام کے لیے نہیں، بس اس کی رضا کے لیے اللہ تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔